السلام علیکم جی. امپورٹنٹ خبر ہے، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج ہندوستان ٹائمز کے اندر اخبار کی صورت میں چھپی ہے، اور وہاں سے اٹھا کے پاکستان کے اخبار بزنس ریکارڈر نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہے. اور بزنس ریکارڈر پاکستان کا کریڈیبل نیوز پیپر ہے، انگریزی کا آپ اسے پاکستان کا فائنینشیل ٹائمز بھی کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ ہمارا مشرقی ہمسایہ ملک بھارت جو ہے اس کی سول اور ملٹری قیادت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی. اگرچہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب ہم اس خبر کے اندر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ طالبان مختلف گروہ ہیں، اور ان گروہ میں سے وہ گروہ جو بھارت کے مخالف نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں. جو شخص ایسا کہتا ہے، سوچتا ہے، زمینی حقائق کے حوالے سے اس کی عقل کے اوپر ماتم کیجئے. لیکن کیا کریں، پاکستان کے اندر بھی اور برصغیر کے اندر بھی اور دنیا بھر کے اندر بھی اتنا خوفناک پروپیگنڈا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر کوئی ایک حقیقی بات جو ہے جو سامنے گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہو وہ بھی نہ پہنچنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. طالبان جو ہیں وہ اس وقت جتنے یونین آف کمانڈ کے اندر تھے شاید پوری عمر نہیں رہے، جسے کہ ہم کہنا چاہیے اپنی پوری ایگزسٹنس کے اندر نہیں رہے. انہوں نے مشاورتی کونسلز بھی بنا رکھی ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو ان پٹ لیتے ہیں. ان کے اندر قیادت کا کوئی بحران نہیں ہے، یونٹی ہے ان کے اندر. تو یہ کہنا ایک بڑی فیوٹائل، فریولس، بے بنیاد اور کھوکھلی بات ہوگی کہ ہم جناب ان کے ایک فرقے کے ساتھ یا ایک حصے کے ساتھ یا ایک گروہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ نہیں کر رہے. پتہ نہیں کس کے سامنے اپنی عزت بچا رہے ہیں یا اپنے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا کر کر کے انہیں ذہنی طور پہ اتنا مسموم کر دیا گیا ہے کہ وہی کہیں ری ایکٹ نہ کر لیں جو کوئی وہاں پہ ہیں. تو لہٰذا کہا گیا جی ہم ایک گروپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. پہلا رابطہ تب ہوا تھا جب دوحہ مذاکرات جاری تھے. اس وقت کچھ سفراء کے، بھارت کے کچھ سفیروں کے، کچھ سفارتکاروں کے رابطے ہوئے تھے، جس کو پھر طالبان نے میڈیا کو جاری کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا وہ آئے تھے پھر نا. ہاں میں نے کہا ٹھیک. اچھا تو وہ آئے تھے نا، جو آئے تھے میں جو وہ جسے کہنا چاہیے کہ طنز ایک خوشی پوشیدہ تھی، وہ دیکھنے والی تھی. تو اس وقت سے رابطے میں تھے. اب اور پھر آپ کو پتہ ہے زلمے خلیل زاد نے بھی بھارت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ان کو انگیج کرے. 4 مئی کو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی ان کی طرف سے، اور سٹیٹمنٹ کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم بھارت کی طرف سے اور یورپین یونین کی مشترکہ پریس ریلیز جاری ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ طالبان جو ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ ان کو کوئی لیگل یا ایون انلیگل اینٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب ان کے ساتھ انڈیا مذاکرات کر رہا ہے، کرنے چاہیے، اس کی انویسٹمنٹ ہے، اس کا سٹیک ہے، وہ اس خطے کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کو وہاں پہ اپنا انفلوئنس رکھنے کے لیے کرنے چاہیے. اگر چائنا وہاں پہ اپنا انفلوئنس رکھنے کے لیے ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہے، اگر ایران ہے، اگر پاکستان ہے، تو اگر امریکہ ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر رہنی چاہیے، آپ کے مد نظر رہنی چاہیے. اس کے بعد دوسری خبر افغانستان کے حوالے سے آئی ہے. بھارت بس مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے اندر وہ انہوں نے جا کے اپنے میڈیا کو لیک کیا ہے، ان کے سفارتکاروں نے، اور میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے، ڈپلومیٹک سورسز کے حوالے سے یہ خبر رن کر دی ہے. یہ اتنا ہی ہے. وہ ان سے کچھ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے، اس کے بارے میں جب فردر انفارمیشن آئیں گی تو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دوسری اہم خبر ہے، خبر ہمارے پاس کافی عرصے سے تھی لیکن ہم اس کو ویلاگ نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ جناب ترکی بہادر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالے گا امریکنز کے روانہ ہو جانے کے بعد. ترکی بینگ دا ممبر آف نیٹو رہا ہے، اس کے اندر افغانستان کے اندر آیا تھا جب نیٹو افواج تھیں، تو نیٹو کے ممبر کے طور پہ وہ افغانستان میں رہا ہے. ترکی کی افواج نے وہاں پہ اپنا تعارف کروانے کے بعد طالبان کی منظوری سے کابل حکومت کے ساتھ مل کے بہت سارے ترقیاتی کام کیے ہیں. اور جس طرح انڈیا کا فوکس جو تھا وہ رہا ہے پاکستان کے نزدیکی علاقے نا، کہ وہاں پہ وہ کام کرے
سوشل ویلفیئر کے، اور وہاں پہ ساتھ میں پروپیگنڈا بھی جاری رہے، جو کہ اس کا بہرحال بہت خوفناک ہوتا ہے، بڑا زبردست ہوتا ہے۔ مطلب ہماری پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو مجاہدین ہیں، جنہوں نے جب اندرون ملک حملہ کرنا ہوتا ہے، ویسے وہ اندرون ملک ہی حملہ آور ہوتے ہیں، جب انہوں نے اندرون ملک حملہ آور کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی آگ لینے کے لیے، بلکہ زہر لینے کے لیے انڈیا جاتے ہیں، انڈیا کی فلموں کے ڈائیلاگ لے کے آتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے گرد حملہ، ہمارے اگینسٹ حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ اتنی تو آپ دیکھیں جن سے وہ زہر بنوانے جاتے ہیں، ہماری پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے چمونے جو جن سے زہر بھروانے جاتے ہیں، وہ کتنے کو بڑے ہوں گے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ مت جائیے، لیکن ان سے جناب وہ جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ اب آئے تھے یہ نیٹو کے ساتھ ترکی، اور انہوں نے جناب مل کے سینٹرل جو بابیان اور اس کے ارد گرد جو افغانستان کے علاقے ہیں، غزنی ہو گیا، جس پہ بائی دا وے طالبان جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر تقریباً قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد قندھار، ہرات وغیرہ یہ جو ہیں، یہاں پہ انہوں نے کافی ترقیاتی کام کیے، جس سے ان کی گڈ ول باقی ہے اور گڈ ول اسٹیبلش ہوئی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک ترکی کے افواج جو ہیں وہ افغانستان میں نہیں ہیں، ترک افواج کے اوپر طالبان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ اب اس کو کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بھتہ دیتے ہوں گے طالبان کو، کوئی یہ کرتے ہوں گے، بھتہ وہ باہر والوں سے لیتے ہیں، جیسے $240 ملین ایران سے لیا تھا، بھتہ وہ باہر والوں سے لیتے ہیں، اندر والوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی پکڑا دو ہمیں، یہی پکڑا دو، جو کوئی اسلحہ وسلح انہوں نے اٹھایا ہوتا۔ تو خیر یہ ایک سلسلہ ہے۔ ترکی نے وعدہ کر لیا، کمٹ کر دیا، کنفرم کر دیا، خبر پہلے طالبان کی طرف سے ہمیں بھجوائی گئی تھی، ہم نے اس پہ ویلاگ نہیں کیا، لیکن آج ترکی کی کنفرمیشن ہوئی ہے کہ وہ جناب کابل ٹیک اوور کرے گا، تو کابل کی حفاظت کی ذمہ داری ترک افواج کی ہوگی۔ 3000 ہو سکتی ہیں، 30,000 تو قطن نہیں ہو سکتی، 3000 ہی ہو سکتی ہیں، 300 بھی نہیں ہو سکتی، 300 سے بھی ایئرپورٹ گارڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہوا اتنی جو ہے ماحول اتنا وہ نہ ہو تو کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن بہرحال زیادہ سیکیورٹی دینی ہے تو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ 3,000 کے قریب لوگ ہوں گے جو کہ آئیں گے۔ یہ ایک دوسری اہم ڈیولپمنٹ خبر ہے۔ تیسری ہمیں آج ادھر سے بھجوائی گئی ہے ان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے، کہ گزشتہ 1 مہینے کے دوران مختلف جو ہیں صوبے، ان کے 24 اضلاع جو ہیں، 1 ماہ کے دوران 24 اضلاع جو ہیں وہ فال کیے ہیں طالبان کو، اور جو ہے انہوں نے جو لکھا ہوا ہے 21 اضلاع جو ہے وہ فال کیے ہیں مختلف صوبوں کے، اور پوری لسٹ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آخر میں فقرہ بڑا کمال کا لکھا ہوا ہے کہ ہم زمینی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اور کابل رجیم اور اس کے بالشتیے، یعنی کہ اس کے ایجنٹ، اس کے چمونے، وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں۔ یہ نیچے ایک فقرہ لکھا ہوا ہے۔ تو خیر وہ ہے، اس وقت رائٹ ناؤ لمحہ موجود میں ہم آپ سے جب بات یہ کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل اور نیشنل جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب غزنی جو ہے اس کا بڑا حصہ فال ہو چکا ہے۔ محمود غزنوی صاحب والا غزنی۔ اب غزنی کی اہمیت کیا ہے؟ غزنی جو ہے ایک بہت بڑا صوبہ ہے، سینٹر کے اندر لوکیٹڈ ہے، اور وہ جو قندھار اور کابل کو ملانے والی مین آرٹری ہے افغانستان کی، وہ یہاں سے گزرتی ہے، اور وہ انہوں نے بند کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک دوسرا ہے۔ ہاں، تو جو سب سے اہم بات ہے ان سب سے جو اوپر ہے، وہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے جانے کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی، خالہ جنگی بھی ٹھیک ہے، ویسے خانہ جنگی ہو جائے گی، ان کے لیے اطلاع ہو کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ایسے تمام افراد جنہوں نے ماضی کے اندر امریکی افواج کے افغانستان میں قیام کے دوران ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کی یا ان کے سیکیورٹی گارڈز کے طور پہ کام کیا، ان کے سہولت کار بنے، فیسیلیٹیٹر بنے، یعنی کہ یا ان کے ساتھ انہوں نے کوئی ٹریڈ کی، ان کو کوئی مال بیچا، کسی طرح کا بھی کوئی تعلق، یا ان کے ساتھ دوسری ترجمان وغیرہ کی خدمات سر انجام دی، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ان کو ان کے سابقہ اعمال پر کچھ نہیں کہا جائے گا، بشرطیہ کہ
وہ آئندہ کے لیے ان اعمال سے توبہ کر لیں کہ آئندہ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے اور تو اس کے بعد اس لیے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو جو ایک سننے میں آ رہا تھا کہ جی بہت بڑی خانہ جنگی مارم ماری ہوگی، اس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا. تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا یہ جو 21 ضلع ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک پریکٹیکل کر کے گزشتہ دنوں ایک صوبے پہ دکھایا. 2 اضلاع کے جو ڈی پی او یا ڈی سی جو پولیس کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو پیغام بھیجا. ایک صاحب نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا، دوسرے نے کہا کہ جی میں لڑوں گا کہہ کے بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا زندہ. تو یہ باقیوں کو پیغام چلا گیا ہے، اور یہ جب پیغام جائے گا تو پھر باقی لوگ بھی اپنے بیٹر انٹرسٹ کے اندر کریں گے. ہو سکتا ہے کئی لوگ تو اب بھی جا چکے ہوں. جس طرح وہ ویڈیوز آ رہی ہیں ہم ان کو دکھا نہیں سکتے، کاپی رائٹ ہیں اس کے. جس طرح ان ویڈیوز کے اندر وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، افغان فوجی جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے جس طرح نظر آ رہے ہیں، وہ بڑا ہی ایک دلدوز قسم کا منظر ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کھرب $1 پھونک ڈالے ہیں پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں. اور افغانستان کی معیشت جو ہے وہ اس کی عادی ہو گئی ہے کہ اسے باہر سے ایک تھبنٹو جو ہے، ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ ہر سال ہر ماہ ملے اور وہ اس کے ذریعے وہاں پہ کام کرے. یہ ہے جی اب تک کی افغانستان کی تازہ ترین صورتحال. ہماری خواہش ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے بہتری برآمد کرے، خطے کے اندر امن ہو، قتل و غارت گری جو ہے وہ ختم ہو جائے. طالبان جو ہیں اگر وہ ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں، ظاہر دیکھتے ہیں تو ہمیں خبریں بھجواتے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ جو معافی کا جو پیرامیٹر ہے اس کو ذرا اور نرم فرمائیں جو ہے. اور اس لیے تاکہ افغانوں نے پہلے ہی بہت 40 سال خون بہایا ہے اور اپنا خون دیا ہے، ان کی 2 نسلیں اس کے اندر جو ہے بیچاری غصب ہو گئی ہیں، بھسم ہو گئی ہیں. تو اس لیے اور کوئی ذرا دل کو بڑا کریں اور جو ہے اس کو مت کریں. تو یہ تھا جی اپڈیٹ. میں نے کہا بہت ساری خبریں اکٹھی ہو گئی تھیں تو وہ آپ تک پہنچایا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.